بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. غزہ میں اسرائیلی درندگی، پانی بھرنے والے بچوں پر بمباری کے بعد کھانا حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر فائرنگ، 28 جاں بحق۔ غزہ سیز فائر ڈیل ڈیڈ لاک کا شکار، ٹرمپ نے پھر کہا اس ہفتے سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی کشتی ناکہ بندی توڑنے کے ارادے سے روانہ۔ وٹکاف اور عباس ارغچی کے درمیان ملاقات طے نہیں ہوئی ہے، ایران نے دی صفائی، میڈیا رپورٹس کو رد کر دیا گیا۔ یوکرین کو پیٹریٹ میزائل دینے کے بعد ٹرمپ کچھ دیر بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں، نیٹو چیف سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ جے شنکر نے کی چائنا کے نائب صدر سے ملاقات، کہا بیجنگ ایل اے سی پر تناؤ کم کرے، تعلقات کو آگے بڑھائے۔ سبھانشو شکلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے زمین کے لیے روانہ، 18 دن خلا میں رکنے کے بعد منگل کو فلوریڈا میں اتریں گے۔ سائبر جرائم کے واقعات میں اضافہ، نت نئے طریقوں سے رقم لوٹی جا رہی ہے، بے حس کال سے عوام پریشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی جاری ہے، پانی بھرنے والے فلسطینی بچوں پر بمباری کے دوسرے دن اسرائیلی فوج نے مدد حاصل کرنے والے بھوکے فلسطینیوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ پیر کو تازہ واقعات میں کم سے کم 28 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک دن پہلے 95 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا، ان میں پانی بھرنے کے لیے 2 کلومیٹر دور پیدل چل کر آنے والے بچے بھی شامل ہے۔ اس واقعے کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ غزہ جنگ کے 647 دن پورے ہو گئے ہیں۔ میڈیکل سورسز نے بتایا کہ درجنوں لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹلز لایا گیا ہے۔ نارتھ غزہ کے صفاوی علاقے میں 5 فلسطینی شہری جاں بحق ہوئے۔ شجاعیہ میں کئی مکانات کو دھماکے سے اڑایا گیا۔ رفح میں امداد کی تقسیم کے مقام پر فائرنگ کی گئی۔ اس طرح نصیرات اور زویدہ میں بھی حملے کیے گئے۔ الگ الگ مقامات سے حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 58,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی ہے کہ اس نے غلطی سے پانی بھرنے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ وہ قریب میں حماس کے ایک ٹھکانے کو ٹارگٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن بم کا نشانہ چوک گیا۔ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اتوار کو امید ظاہر کی ہے کہ غزہ کے بارے میں جلد ہی سیز
فائر ڈیل ہو سکتی ہے۔ میری لینڈ میں فوجی اڈے پر رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اگلے ہفتے ڈیل ہوگی۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی امیدیں جتائی تھیں، لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کے غزہ سے واپس ہونے کے مسئلے پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ قطر، ایجپٹ اور امریکہ سیز فائر کے سلسلے میں حماس اور اسرائیل کے بیچ انڈائریکٹ بات چیت کرا رہے ہیں۔ امدادی کارکنوں کا ایک گروپ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے ارادے سے ایک بار پھر روانہ ہوا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے اعلان کیا ہے کہ سویلین امدادی کشتی ہنڈالا اٹلی کے شہر سیراکو سے روانہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور ساتھیوں کی طرف سے امداد پہنچانے کی کوششوں کو اسرائیلی فوجیوں نے ناکام بنا دیا تھا۔ اسرائیل کے سابق پرائم منسٹر یائر لاپڈ اور ایہود اولمرٹ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی غزہ پالیسیوں کی مذمت کی ہے اور انہوں نے خاص طور پر غزہ میں کنسنٹریشن کیمپس قائم کرنے کے منصوبے پر تنقید کی۔ نیتن یاہو پر اسرائیل میں کافی دباؤ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غزہ میں بے قصور فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے اور دنیا اسرائیل کو تقریباً 22 مہینوں سے بربریت اور جارحیت رکنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ شاید یونائیٹڈ نیشنز جیسے عالمی ادارے اور امریکہ جیسی بڑی طاقتیں ہی دے سکتی ہیں۔ سیریا کی فوج نے سویدا علاقے میں ایک سیکیورٹی آپریشن شروع کیا۔ بتایا گیا کہ سیریا کی عبوری حکومت نے اپنی عملداری قائم کرنے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا۔ سیریا کی وزارت داخلہ کے ترجمان نور الدین البابا نے یہ بات بتائی۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اب تک امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں کوئی بات چیت طے نہیں کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے میڈیا کی بعض رپورٹس کو رد کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان ملاقات کے منصوبے کے بارے میں فی الحال کوئی تاریخ، وقت یا مقام طے نہیں کیا گیا ہے۔ وٹکاف مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ عباس ارغچی اور اسٹیو وٹکاف کے درمیان اپریل کے بعد سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن اب تک کوئی سمجھوتا نہیں ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہے۔ ہم اچھی نیت سے بات چیت میں شامل ہوئے تھے، لیکن سب نے دیکھا کہ کیسے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد یوکرین کے بارے میں ایک اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں خبریں آئی ہیں کہ امریکہ یوکرین کو انتہائی جدید ہتھیار دے گا۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نیٹو کے چیف مارک روٹے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے امریکی نمائندے کیتھ کیلاک کے ساتھ کیو میں اہم بات چیت کی ہے۔ اس دوران کرملن کے ترجمان نے ماسکو میں کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یوکرین کے بارے میں بات چیت جاری رہے۔ نیٹو چیف سے ملاقات سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن روزانہ بمباری کرتے ہیں۔ انہوں نے یوکرین کو پیٹریٹ میزائل سسٹم دینے کا اعلان کرنے کے بعد یہ بات کہی۔ حالیہ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹین کے درمیان ٹیلی فون پر 1 گھنٹے کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ اس بات چیت کے بعد ٹرمپ نے پوٹین کے تعلق سے کئی سخت ریمارکس کیے ہیں۔ اس دوران رشیا نے بھی یوکرین میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ ٹرمپ کے نمائندے نے کیف کا دورہ کیا اور زیلنسکی اور دوسروں سے ملاقات کی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم دینے پر شکریہ ادا کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یوکرین میں رشیا کے حملے میں خیرسون کے قریب مولڈووا کے 4 کرائے کے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ LAC پر تناؤ کم کرے۔ انہوں نے تعلقات کو مثبت یا پازیٹیو انداز میں آگے بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے چائنا کے نائب صدر کانزنگ سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ ملاقات چائنا کے دارالحکومت میں ہوئی۔ وہ اپنے 2 ملکی دورے کے آخری پڑاؤ میں سنگاپور سے بیجنگ پہنچے۔ جے شنکر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے کنکلیو میں شرکت کرنے والے ہیں۔ 2020 میں دونوں ملکوں کے بیچ فوجی ٹکراؤ اور تناؤ بڑھنے کے بعد سے جے شنکر کا یہ چائنا میں پہلا دورہ ہے۔ وزیر خارجہ نے انڈیا اور چائنا کے درمیان سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا حوالہ دیا۔ جے شنکر نے کہا کہ انڈیا چائنا کی SCO صدارت کی تائید کرتا ہے۔ چائنا SCO کا موجودہ صدر ہے۔ انڈین ایسٹروناٹ شبھانشو شکلا منگل کو خلا سے زمین پر واپس پہنچ جائیں گے۔ شبھانشو شکلا اور ایکزیوم 4 کے ان کے ساتھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے روانہ ہو چکے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ وہ 15 جولائی کو 22.5 گھنٹوں کے سفر کے بعد زمین پر اتریں گے۔ انہوں نے اسپیس میں 18 دن گزارے۔ زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کرنے سے پہلے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS میں ایک وداعی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان
دوستاں ہمارا کہا، جس سے 41 سال پہلے اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ایسٹرونٹ راکیش شرما کے درمیان بات چیت کی یاد تازہ ہو گئی۔ امید ہے کہ یہ ایسٹروناٹس کیلیفورنیا کے ساحل کے قریب مقامی وقت کے مطابق 4:31 پر اتریں گے۔ سبھانشو شکلا راکیش شرما کے بعد 41 سال میں خلا میں جانے والے پہلے انڈین ایسٹروناٹ بنے۔ سبھانشو شکلا 28 جون کو وزیر اعظم مودی سے بات چیت کر چکے ہیں۔ اڑیسہ کے اس کالج کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں پر ایک لڑکی نے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کو اڑیسہ کے بالاسور میں فقیر موہن آٹونومس کالج میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ریاست بھر میں احتجاج کیا گیا۔ اس لڑکی نے جو BEd کر رہی ہے ایک ٹیچر پر جنسی ہراسانی یا سیکجول ہراسمنٹ کا الزام لگایا تھا اور اس ٹیچر یا فیکلٹی ممبر کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بری طرح جل گئی ہے۔ سائبر کرائم ہماری دنیا کا ایک نیا مسئلہ ہے جس سے کوئی بھی کسی بھی وقت متاثر ہو سکتا ہے۔ سائبر کرائم، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل اریسٹ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں دنیا بھر سے یہ خاص رپورٹ۔ نئی ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں نئی سہولتیں دی ہیں وہیں نئے مسائل بھی دیے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسئلہ سائبر کرائم ہے۔ سائبر کرائم کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر دن سائبر کرائم کی نئی نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے ایک کالج میں پڑھنے والی لڑکی کے ماں باپ کو ایک فون آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں اور ان کی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پائی گئی ہے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کیس نہ ہو اور ان کی عزت محفوظ رہے تو وہ فوری دیے گئے نمبر پر رقم ٹرانسفر کریں۔ اسی طرح ایک کالج کے لڑکے کے ماں باپ کو فون جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ڈرگز بیچتے ہوئے پایا گیا اور اگر وہ اسے چھڑانا چاہتے ہیں تو آن لائن رقم ٹرانسفر کی جائے۔ ایک آدمی کو الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے نام سے میسج آتا ہے کہ اگر وہ فوری دیے گئے نمبر پر پیسے نہیں ڈالے گا تو اس کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ ایسا ہی ایک کرائم ڈیجیٹل اریسٹ ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے اس کے فرینڈ سے واٹس ایپ پر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فوری کسی نمبر پر رقم ٹرانسفر کرے۔ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں معصوم لوگ اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہو رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس طرح کے واقعات سے ماں باپ اور رشتہ داروں کو ناقابل بیان تکلیف اور دماغی تناؤ سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق حیدرآباد شہر میں روزانہ دھوکے باز 2 کروڑ روپے کا آن لائن فراڈ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے مسائل کا حل کیا ہے؟ حیدرآباد سٹی پولیس سیکیورٹی کونسل کی ایسوسیٹ ڈائریکٹر سیما سکری نے بتایا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس طرح کے کوئی کالز کسی کو نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کے جرائم کی صورت میں حیدرآباد پولیس کے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ سے ربط پیدا کریں یا ٹول فری نمبر 1930 پر کال کریں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر انجان لوگوں سے دوستی نہ کریں، نامعلوم لوگوں کی کالز نہ اٹھائیں، خاص طور پر نامعلوم لوگوں کے ویڈیو کالز کا کوئی جواب نہ دیں کیونکہ ویڈیو کالز کے ذریعے ڈیجیٹل اریسٹ کے نام سے ایک اسکیم بہت زور و شور سے انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹل اریسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور پولیس کو اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو وہ اس کے گھر پر آ کر گرفتار کرتی ہے، آن لائن طریقے سے نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سائبر فراڈ کرنے والے لوگ انتہائی چالاک ہوتے ہیں اور روزانہ نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو اس طرح کے کوئی مشکوک کالز آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور فوری عجلت میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ کوئی رقم ٹرانسفر نہیں کرنی چاہیے اور پولیس یا متعلقہ عہدیدار کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ ویڈیو ایڈیٹر عنایت کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad.
غزہ میں اسرائیلی درندگی، پانی بھرنے والے بچوں پر بمباری کے بعد کھانا حاصل کرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر فائرنگ، 28 جاں بحق۔ غزہ سیز فائر ڈیل ڈیڈ لاک کا شکار، ٹرمپ نے پھر کہا اس ہفتے سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی کشتی ناکہ بندی توڑنے کے ارادے سے روانہ۔ وٹکاف اور عباس ارغچی کے درمیان ملاقات طے نہیں ہوئی ہے، ایران نے دی صفائی، میڈیا رپورٹس کو رد کر دیا گیا۔ یوکرین کو پیٹریٹ میزائل دینے کے بعد ٹرمپ کچھ دیر بعد اہم اعلان کر سکتے ہیں، نیٹو چیف سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ جے شنکر نے کی چائنا کے نائب صدر سے ملاقات، کہا بیجنگ LAC پر تناؤ کم کرے، تعلقات کو آگے بڑھائے۔ سبھانشو شکلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے زمین کے لیے روانہ، 18 دن خلا میں رکنے کے بعد منگل کو فلوریڈا میں اتریں گے۔ سائبر جرائم کے واقعات میں اضافہ، نت نئے طریقوں سے رقم لوٹی جا رہی ہے، بے حس کال سے عوام پریشان۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکیل اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔